वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की तकबीर, बड़ाई, बुजुर्गी, यकताई, तन्हाई, बादशाही बयान करने के बाद
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و عالیہ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین نظام، محدثین کرام اور تمام موحد مسلمانوں کے لیے۔ محترم عزیز سامعین کرام، عزیز احباب گرامی، عزت مآب سننے والے ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمہیدی کلمات میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا وہ ہے کہ پچھلے ایام جو گزرے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قیام بھی کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ہمارا قیام بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے سحریاں بھی کی، افطاریاں بھی کی، سحریاں کروائی بھی، افطاریاں کروائی بھی، صدقات و خیرات بھی ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اور بھی بہت ساری نیکیاں، بہت سارے نیک اعمال صالحہ ہم نے اس مہینے میں کیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی سنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں یہی سنا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے مقدروں میں رمضان کو نصیب فرمانا۔ جب رمضان آ جاتا خوب عبادت کرتے، پھر رمضان چلا جاتا تو پھر خوب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو عبادات ہوئی، جو نیکیاں کی، جو تیری اطاعت کی، تیری فرما برداری کی، اس کو ہمارے لیے جنت کا سبب بنانا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا، ہماری ان عبادات کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمانا۔ محترم عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا حکم دیا۔ ان عبادات میں سے ایک ایسی بھی عبادت ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں سے بھی خرچ کرو جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہوئے زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں کہ میرے رستے میں جو میں نے تم کو مال دیا ہے اس کو خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ یقیناً اسلام کے جو 5 اہم بنیادی رکن ہیں ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک صاف کرنا، لغوی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا، اور اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر اس کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا ہے، جو حصہ مقرر کیا ہے، اس کو
مستحق لوگوں تک پہنچانا، اس کو شرعی طور پر زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے، کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گوشت قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں، میرے راستے میں گوشت تقسیم کیا جائے، جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ کہیں اللہ تعالیٰ اناج غلہ اس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے حکم دیتے ہیں اس کو میرے راستے میں خرچ کیا جائے۔ کبھی فطرانے کا حکم آتا ہے، کبھی عقیقے کا حکم آتا ہے، کبھی سونا اور چاندی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، قربانی دینے کا حکم آتا ہے۔ یہودیوں نے تھے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی۔ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو دولت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ گندم چاول کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تم سے درہم دینار سونے چاندی کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے دلوں میں کتنا ایمان ہے، کتنا تقویٰ ہے، اپنے رب کے لیے تم کتنی قربانی دے سکتے ہو، اپنے رب کے لیے تم کیا کچھ کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وگرنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غنی، وہ تو غنی ہے، وہ رزاق، وہ تو رزاق ہے، وہ تو تم سب کو رزق دینے والا ہے، مالک الملک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن تم سب کو یہ حکم دے کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتنی بات کو ماننے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں ہی نہیں فرمایا، یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی دیے تھے۔ پہلے جو قومیں گزری ہیں، پہلی جو امتیں گزری ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی احکامات صادر فرمائے، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، میرے راستے میں خرچ کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے بھی جس کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، زمین سے یعنی اناج غلہ جو ہم نے پیدا کیا ہے، گندم کو پیدا کیا ہے، چاولوں کو پیدا کیا ہے، اور بہت سارا غلہ ہے جس کو تم کھاتے ہو، جس کو تم استعمال کرتے ہو، ان ساری چیزوں میں سے اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں بھی نکالا کرو،
खर्च करा करो। अल्लाह ताला ये हुक्म पहली उम्मतों को भी देते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला तज़किरा फरमाते हैं, उनका जिक्र करते हुए उनके हवाले से उनका तारुफ क्या फरमाते हैं, वअौहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैराति व इक़ामस्सलाति वअौहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैराति व इक़ामस्सलाति व ईताइज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। अल्लाह फरमाते हमने याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, उनको भी ये हुक्म दिया था, उनको भी इस बात का हुक्म दिया था, फ़िअलल ख़ैराति, अच्छे काम करने हैं, नेकियां करनी हैं, इबादत करनी है, व इक़ामिस्सलाति, नमाज को कायम करना है, व ईताइज़ ज़काति, ज़कात को भी अदा करना है, व कानू लना आबिदीन। अल्लाह फरमाते ये सारे पैगंबर मेरी इबादत करते थे, मैंने इनको नमाज का हुक्म दिया, ये नमाज भी अदा करते थे, मैंने इनको ज़कात का हुक्म दिया, ये ज़कात भी अदा करते थे, जिसका भी हुक्म दिया वकानू लना आबिदीन, ये मेरी बंदगी इख्तियार करने वाले थे, ये मेरी अताअत करने वाले थे, ये मेरी इत्तबा करने वाले थे, मेरे हुक्मों की तामील करने वाले थे, ये मुझको राज़ी और खुश कर देने वाले थे। मेरा हुक्म आया मेरे सामने सजदा करो, ये मेरे सामने झुक के मुझे सजदा करते थे। मैंने इनको हुक्म दिया ये जो मैंने तुमको माल दिया है इसको मेरे रास्ते में खर्च करो, ये अपने माल को मेरे रास्ते में खर्च करते थे। मैंने इनको हुक्म दिया ये जो मैंने तुमको सोना अता किया है, ये चांदी अता की है, इसको मेरे रास्ते में खर्च करो, ये मेरे रास्ते में खर्च करते थे। मेरी रज़ा को सामने रखते हुए, मेरी खुशनुदी को सामने रखते हुए, मुझे खुश करते हुए। इसी तरह अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर अपने पैगंबर इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते हैं, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया। अल्लाह फरमाते पैगंबर इस्माईल का भी तज़किरा इस कुरान में करना चाहिए, पैगंबर इस्माईल का भी जिक्र इस कुरान में करना चाहिए, पैगंबर इस्माईल का भी तारफ़ इस कुरान में होना चाहिए। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया। पैगंबर इस्माईल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, अपने घर वालों को ज़कात का हुक्म देते थे। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म क्यों देते थे? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। अपने घर वालों को ज़कात का हुक्म क्यों देते थे? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। अल्लाह उनके मुतल्लिक़ फरमाते वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया, ये अल्लाह ताला के बहुत ही पसंदीदा नबी थे। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो मैंने इनको ज़कात का हुक्म दिया, ये ज़कात अदा करते थे, इनको सदका तो खैरात का हुक्म दिया, ये सदका तो खैरात अदा करते थे, इनको नमाज का हुक्म दिया और ये नमाज अदा करते थे। अल्लाह ताला ने तो किस एज़ाज़ से बख्शा, किस एज़ाज़ से नवाजा। वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया, अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह ताला के बहुत ही महबूब और पसंदीदा नबी थे। यकीनन आज भी हमें अल्लाह ताला हुक्म देते हैं नमाज पढ़ो, हम अल्लाह ताला के यहाँ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के महबूब और पसंदीदा हो जाएंगे, अल्लाह ताला के बहुत ही हम करीब हो जाएंगे, अल्लाह ताला के बहुत ही हम मुकर्रब साथी, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बन जाएंगे। अल्लाह हमें हुक्म देते हैं सदका दो, अपने माल में से खर्च करो,
اپنے مال میں سے میرے راستے میں لٹاؤ، قربانی دو، جذبہ انصاف اور قربانی پیدا کرو۔ جو مستحق ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، ان کا جو حق بنتا ہے ان کو دو۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ جس طرح پیغمبر اسماعیل کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ وہ نبی بن گئے، اسی طرح تم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تعارف کر کے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ جہاں تم میری دوسری باتوں کی تعمیل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، تم عمرہ کرتے ہو اور بہت ساری میری باتوں پر عمل کرتے ہو، میری ان باتوں میں سے، میرے ان حکموں میں سے، میرے ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ حکم یہ بھی ہے کہ میرے راستے میں خرچ بھی کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، جب لوگوں نے کہا سیدہ مریم علیہ السلام کو کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا اور بغیر نکاح کے یہ بچہ آپ کی گود میں، یہ بہت ہی محال چیز ہے، بہت ہی عجوبہ ہے، ہم تو اچھا گمان نہیں رکھتے آپ کے بارے میں۔ ماں کان امک بغیہ، آپ کے والدین ایسے نہیں تھے، آپ کے ماں باپ ایسے نہیں تھے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے کہ جو بچہ گود میں ہو اور چند دنوں کا بچہ ہو، چند مہینوں کا، اور اسے ہم بات کریں وہ ہماری بات کا جواب دے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے اشارہ کیا، موسیٰ علیہ السلام بولے اس عالم میں، کھیر کھاری کے عالم میں ماں مریم علیہ السلام کی گود میں ہیں، اور اس عالم میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بچہ بات کرتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، اور ان باتوں پر غور کیجئے اور اپنی اصلاح بھی کیجئے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات ہمارے موضوع کے متعلق ہے جس پر ہماری بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں انجیل لے کر کے آیا ہوں تمہارے پاس، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے بہت ہی برکتوں والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کی ذات نے مجھے بڑی ہی رحمتوں والا بنا کر کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی رحمتیں برکتیں میرے ساتھ رہیں گی، اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی برکتیں میرے ساتھ رہیں گی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ کی ذات نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ کی ذات نے مجھے یہ آرڈر دیا ہے، مجھے اس بات کا حکم بھی دیا، وہ حکم کیا ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی ذات نے مجھے یہ حکم دیا ہے میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، اللہ کی ذات نے اس بات کا مجھے حکم دیا ہے ما دمت حیا، جب تک اس دنیا میں رہوں گا، جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں گا، نماز کا حکم دیا
عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی حکم اللہ تعالیٰ کا اسی حکم کو اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی بنانے کے ساتھ ساتھ رحمتوں برکتوں والا بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم بھی دیا ہے نماز بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے، الحمدللہ اس وقت ہم مسلمان ہیں، اسلام کی حد میں ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور ان کے لیے یہ حکم ہے وہ نماز بھی ادا کریں اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ زکوٰۃ یعنی جو مال اللہ نے دیا ہے نا، اگر وہ سونا چاندی ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، اگر پیسے نقدی ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے، اگر تمہارے پاس غلہ اناج ہے اس کی پیداوار میں سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کے قربان کرنے کا حکم ہے، صاحب استطاعت پر لازم ہے وہ اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرے، فطرانے کا حکم ہے، عقیقے کا حکم ہے، اور بہت سارے اسی طرح کی زکوٰۃ کے صدقات و خیرات کی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالی ہم کو انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں۔ ہم اس حکم کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ تنگی اختیار کرتے ہیں، اپنے دل میں کنجوسی اختیار پیدا کر لیتے ہیں، بخل پیدا کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دل کھول کے کشادگی کے ساتھ بڑی وسعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں بڑی خوشی سے وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری دنیا ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ ہمارا مال وہ کم ہو جائے گا۔ سال کے طور پر گندم کی کٹائی کے ایام ہیں، گندم کو کاٹا جا رہا ہے، گندم حاصل کی جا رہی ہے، اب یہ گندہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس میں اپنا عشر نہیں نکالیں گے، 10واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ، جو نصاب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو نہیں خرچ کریں گے، اس وجہ سے کہ اگر یہ 10واں حصہ بھی دے دیں ہمارے پاس کیا رہے گا، ہم نے تو اپنے گداموں کو بھرنا ہے، اپنے برجوں کو بھرنا ہے، ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو بھرنا ہے۔ تو اگر یہ راستے میں یہ غریبوں کو، یہ مستحق لوگوں کو، جو فقراء و مساکین غرباء ہیں یا جو بھی اس کے مستحق ہیں ان کو دیں گے تو یہ تو مال کم ہو جائے گا، مال تھوڑا ہو جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھائی ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان توجہ سے سنیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا اپنے رب پر اعتماد ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، بھروسہ جو ہے، توکل جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس ہے ہمارا اپنے ذات اللہ کی ذات پر بھروسہ توکل بہت کمزور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر جس طرح توکل کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو گے نا تو تم کو اللہ کی ذات اس طرح رزق دیں گے جس طرح وہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ پرندے صبح نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پیٹوں میں کچھ نہیں ہوتا، جب شام کو واپس آتے ہیں وہ پیٹ بھر کر آتے ہیں، بچوں کے لیے بھی وہ لے کر کے آتے ہیں۔ ہمارا اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، اگر تم اناج غلے سے عشر وغیرہ نکالو گے نا تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ تمہارے مال کو بڑھائیں گے، اللہ تمہارے مالوں میں اور زیادہ برکت پیدا فرمائیں گے۔ وہ کیسے برکت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کتنا اضافہ فرماتے ہیں ہمارے مالوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو میرا کلام سنو، میری بات سنو۔ مثل الذین
اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو جو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا اس دانے کی طرح مثال ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا ان کی اس نیکی کی مثال، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کی مثال، اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ عشر دینے کی مثال، اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ صدقہ و خیرات کرنے کی مثال، کمثل حبۃ ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل اس دانے نے جس کو زمین میں بویا جائے اس کے بدلے میں، انبتت سبع سنابل اس دانے نے 7 بالیاں پیدا کی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر بالی میں، ہر سٹے میں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر ایک سٹے میں، ہر ایک بالی میں، ہر ایک شاخ میں 100 دانے پیدا ہوئے. ایک دانہ پیدا کیا، اس نے 7 بالیاں پیدا کی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور 7 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں تو 700 دانے بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس کے بعد میں تمہیں 700 سے لے کر کئی سو تک، ہزاروں تک، لاکھوں تک تمہیں وہ دانے عطا کر تمہیں دانے ملتے ہیں اس ایک دانے کے بونے سے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح عطا فرمائیں گے، 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا و آخرت میں مال عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم کہتے ہو مال ختم ہو جائے گا، مال نہیں ختم ہوتا. عشر نکالا کرو گندم میں سے بھی، عشر نکالا کرو، چاولوں کی جب کٹائی کرتے ہو چاولوں میں سے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیداوار اناج غلہ تم کو مہیا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس کو میرے راستے میں نکالا کرو. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے پھر چاہتے ہیں دگنا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نقصان بیان کیا ان لوگوں کا کہ جو بہت سیانے بنتے تھے، سمجھدار بنتے تھے. اللہ نے چند لوگوں کا تذکرہ کیا، 22 تھے، اور وہ کہنے لگے کہ باغ پک چکا ہے، اب اس کا ہم نے غلہ حاصل کرنا ہے، اس کا پھل توڑنا ہے. پھل توڑنے جائیں گے، وہ دائیں بائیں سارے مسکین غریب آٹیں گے، کس کس کو دیں گے، کس کس کو چھوڑیں گے، اتنی محنت کی ہے اور ان غریبوں کو دے دیں اور ہمارے مال میں کمی پیدا ہو جائے، ایسا کچھ حل کرنا چاہیے. اب وہ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، رات کو پروگرام بناتے ہیں، صبح صبح جائیں گے فجر کے وقت، اور جس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم خاموشی سے جائیں گے اور اس اپنے باغ کا پھل توڑیں گے، لے آئیں گے. کوئی تمہارے پاس غریب مسکین نہیں آئے گا، آرام سکون سے مزے لے کر ہم یہ پھل کھائیں گے اور اپنی زندگی بسر کریں گے. کیا ہوتا ہے، فطاف علیہم طائف، اللہ فرماتے ہیں راتوں رات اللہ کی طرف سے آگ کا گولا آتا ہے، ان کے باغ کو جلا کے رکھ جاتا ہے، راکھ بنا کے چلا جاتا ہے، ان کے باغ کو تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا ارادہ ہے صبح صبح جائیں گے اور باغ کا پھل لے کر کے آئیں گے، بڑی خوشی سے جا رہے ہیں اور یتخافتون، خاموشی سے باتیں کر رہے ہیں، کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، تمہارے بولنے کی وجہ سے کوئی اٹھ نہ جائے، کوئی کسی کو پتہ نہ چل جائے، خاموشی خاموشی. دھیرے دھیرے بڑے آرام سکون سے قدموں کو اٹھا کے بڑے آرام سکون سے جا رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں اپنے باغ کے پاس جاتے ہیں، وہ تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ تو ان کو راکھ نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں رستہ بھول گئے ہم،
یہ ہمارا باغ راج اتنا زبردست ہے، اتنے زبردست پھل میں لگے ہوئے تھے، اور یہ اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری جگہ نہیں ہے، ہم رستہ بھول چکے ہیں۔ ان کا جو ایک سمجھدار تھا، قال اوسطهم، ان کا جو ایک سیانہ سمجھدار تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے کہا نہیں کہ اللہ کی تسبیح ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ایسا تمہارا یہ کام فیصلہ نہیں صحیح تھا، میں تو تمہیں شروع سے ٹوک رہا تھا اور رستہ نہیں بھولے تم، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے اور تمہارا جو باغ ہے نا سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کو آگ لگ چکی ہے، راکھ بن چکی ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، سبحان ربینا، ہمارا رب پاک ہے، صاف ہے، انا کنا ظالمین، ہم تو ظالم تھے، ہم سے ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ سے ایسا ہم عمل نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لیں کہ بارش کافی عرصہ نہیں ہوئی، لیکن جس وقت بارش کی ضرورت نہیں تھی، جس وقت اس گندم کی فصل کو بارش کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت کیا ہوا؟ تیز تر بارشیں ہوئی، آپ نے دیکھا نہیں؟ ایک ماہ پہلے، چند ایام پہلے بارشیں ہوتی ہیں، ژالہ باری ہوتی ہے، اولے برستے ہیں، اور فصلیں کلومیٹر کے کئی میلوں فصلیں ہم نے دیکھی۔ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا کس طرح تہس نہس ہو چکی ہیں فصلیں، 5 ماہ کی محنت منٹوں سیکنڈوں میں ساری ختم ہو چکی ہے، ساری برباد ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم زکوٰۃ سے رک جاؤ گے، عشر سے رک جاؤ گے، صدقہ و خیرات سے رک جاؤ گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ الا اخذوا بالسنین، کہ سالی کا تم شکار کر دیے جاؤ گے، الا منع القطرہ، ان سے بارش کو روک لیا جاتا ہے، بارش نہیں آتی، جب ضرورت ہوتی ہے بارش نازل نہیں ہوتی، لیکن جس وقت بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش نازل ہوتی ہے، اور فصلیں کی فصلیں، باغوں کے باغ سارے خراب ہو کر کے رہ جاتے ہیں، تہس نہس ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات، عشر وغیرہ نہیں نکالتے۔ گندم کی کٹائی کا ایام کے ایام ہے، یہ دن ہے، اور عشر کو لازمی مد نظر رکھیں، عشر لازمی نکالیں، عشر 10واں حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس فصل کو یہ مسئلہ بہت ہی قابل توجہ ہے، جس فصل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارشیں پانی پلائیں، خود بخود بارشیں ہو گئی، یا پھر چشمے قدرتی طور پر چل گئے، یا وہ زمین نم تھی، نمی والی زمین تھی، اور اس سے پیداوار اچھی خاصی ہو گئی، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، تو اس میں سے 10واں حصہ نکالا جائے گا، زکوٰۃ غریب و مسکینوں کو دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر 100 من گندم نکلی ہے تو 10 من جو گندم ہے وہ غریب و مسکینوں کا، مستحقین کا وہ حصہ ہوگا، ان پر یہ مال خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی فصل کہ جس پر آپ کو پانی خود لگانا پڑا، مثلا آپ کو نہروں کا پانی کھینچنا پڑا، کھاریاں بنانی پڑی، یا آپ کو مشینیں لگانی پڑی، وہ ٹیوب ویل لگانے پڑے، موٹریں لگانی پڑی، نلکے وغیرہ لگانے پڑے، وہ ہل، وہ بیل وغیرہ لگانے پڑے، خود پانی لگانا پڑا، اس میں سے عشر کا آدھا یعنی نصف العشر، 10ویں کا آدھا حصہ ہوگا۔ یعنی اگر 100 من آپ کی پیداوار ہوئی ہے، آپ کو غلہ ملا ہے، اس میں سے 5 من جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے گا، یہ عشر کا 5واں حصہ ہوگا۔ 1000 من ہے تو 100 من، اگر 1000 من ہے اس میں سے نصف کا، عشر کا نصف نکالیں گے تو پھر 50 من۔ یہ ترتیب، یہ نصاب مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی لازمی، ضروری، واجب ہے۔ اگر اس پر ہم غفلت برتیں گے، اس پر اگر ہم کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی ہے کہ پھر تم پر کیا سالیاں آئیں گی،
महंगाई के तूफान आएंगे, बारिशें बंद हो जाएंगी, फिर इसी तरह रोते फिरना, फिर देखना, फिर अल्लाह ताला फिर अपनी मर्ज़ी करेगा अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगे। आखिरी बात, माल देना है अच्छा साफ़ सुथरा देना है। ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छी तरह साफ़ सुथरी जितनी गंदम है वो आपने बोरों में पैक कर ली, अपने जो भी गोदाम में बाहर रख लिए, और जिसमें तोड़ी मिली हुई थी, जिसमें कख ज़्यादा थे और ख़राब थी, मट्टी ज़्यादा थी, वो ये बच्चों को, गरीबों मिस्किनों को दे दो, ये कुशन निकाल दो। ये कुशन नहीं होगा। सबसे जो महबूब, अच्छी, खूबसूरत, जो कीमती चीज़ है उसको अल्लाह के रास्ते में निकालना चाहिए। जिस तरह उस तोड़ों में आपने साफ सुथरी करक रखी है, उसको आपने गरीबों मिस्कीनों में, यतीमों में देना है। ऐसी फिर ऐसे उशर को अल्लाह ताला को बोलने पर जो रद्दी माल होगा, जो ख़राब माल होगा, अल्लाह के रास्ते में देना है। साफ़ सुथरा माल देना चाहिए, जिसको तुम खुद भी पसंद करते हो, जो तुम्हारे दिल को भी लगता है, वो माल अल्लाह ताला के रास्ते में देना चाहिए। अल्लाह ताला का हक़ हो, हम सब को इस फरीज़े पर भी अच्छी तरह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।